अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से यह कुल कायनात है। गुज़िश्ता रोज़ काफ़ी घंटों के बाद जो मैंने व्लॉग किया उसमें न सिर्फ आपने मुझे अप्रिशिएट किया, सराहा, जिनको मैंने क्रिटिसिज्म का मौका दिया उन्होंने भी नहीं किया। तकरीबन 1000 से ज़ायद कमेंट्स आए इस वीडियो लॉग के नीचे और 99.9% जो थे वो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए और मुझ पर लगे बेबुनियाद मन घड़त इल्जामात को रद्द करने के लिए थे। अब कुछ दोस्तों ने कुछ सवालात उठाए कि जी आपने वो तशद्दुद वाली बात के ऊपर जवाब नहीं दिया, फेक, गलत, मन घड़त। तशद्दुद दूर की बात भाई साहब, उंगली उठा के ऊंची आवाज में बात करना भी पसंद नहीं है हमें घर में। एवरीबडी नोज दिस, जो मेरी फैमिली का हिस्सा है। तो मैंने कहा मैं क्लियर कर दूं, आप ये समझ रहे हैं। दूसरा, हमले वाली बात, सारे एविडेंस मौजूद हैं, सीसीटीवी फुटेज और बाकी बनाई हुई फुटेज भी मौजूद है, वक्त आने पर शेयर की जाएगी। क्योंकि ये फैमिली मैटर है इसलिए मैं ज्यादा बात इसके ऊपर करना नहीं चाहता। अभी भी मैं पूरा मौका दे रहा हूं रिकंसाइल करने का, पूरा मौका दे रहा हूं। मैं जल्दबाज नहीं हूं, बहुत ठंडे दिमाग का आदमी हूं। हो जाती होती हैं सामने वाले से गलतियां, आप अपनी गलती के ऊपर एक्सक्यूज कर लेते होते हैं अगर पढ़े लिखे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके सामने रख रहा हूं। फिर कुछ ने कहा जी कि आपने फोन लिया हुआ था। ये सवालात हैं, मैं जवाब देना चाह रहा हूं। तो भाई साहब फोन लिया हुआ था तो वालिद बुजुर्गवार ने जो कोर्ट के अंदर रात 2 बजे आने वाले वॉइस नोट की बात की थी कि ये सुन लें, वो वॉइस नोट क्या एक्स लिंक, सैटेलाइट लिंक के जरिए भेजा गया था? फोन था तो भेजा गया होगा ना जी। ये चीज हो गई और कैद में रखा हुआ था। तो इसके ऊपर तो फिर मैं मजीद क्या ही बात करूं। जब आप झूठ बोलने पे आते हैं तो किसी भी लेवल का बोला जा सकता है। इसका फैसला फिर मैंने कहा कि वक्त भी करेगा और कुछ दिन बाद हो जाएगा, नजर आ जाएगा, सबको नजर आएगा। मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं, एक सेकंड की इंफो, रिपोर्ट, एविडेंस मौजूद है। मैं पर्सनल लाइफ को पब्लिक नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैं उनको रिकंसिलिएशन का पूरा मौका दे रहा हूं। अब टॉप स्टोरी ऑफ द डे आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले खान साहब के जो साहबजादे हैं, कासिम खान, सुलेमान खान, उन दोनों का एक इंटरव्यू आया है। इसकी बात मैंने तकरीबन वही हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले जब मैंने इंटरव्यू किया था, व्लॉग किया था, उसके अंदर बता दी थी कि ये आने लगे हैं, फिर धमाके के साथ आएंगे। तो कासिम खान साहब ने उस इंटरव्यू में क्या बोला जरा सुनिएगा। वो कहते हैं फरवरी में जब इमरान खान को रात के अंधेरे में सरकारी अस्पताल लाया गया तो एक शख्स ने गाड़ियों की वीडियो बना ली, उसे उन्होंने उठा लिया और आज तक उसे नहीं छोड़ा गया। लोगों को पाकिस्तान की मौजूदा रजीम या सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर गिरफ्तार किया गया। फिर वो कहते हैं कि 4 साल हो गए हमने अपने बाप को नहीं देखा, हमारी बात तक नहीं होती उनसे। ईद पर हमारी थोड़ी देर के लिए वालिद से बात हुई, हमारी जब भी खान साहब से यानी अपने वालिद साहब से बात हुई तब उन्हें आंख का शदीद मसला था। वैसे अब इतलात हैं कि मुबैना तौर के ऊपर ये वही सेम वाला इन्फेक्शन जो है सनम जावेद खान को भी हुआ है कोट लखपत जेल के अंदर। कासिम खान कहते हैं अगर कल इलेक्शन हो तो मेरे वालिद साहब वो इलेक्शन जीत सकते हैं और जीत जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में मौजूद ये जो नीम सरकारी डिक्टेटरशिप है ऐसा होने नहीं देगी। फिर वो कहते हैं कि बड़ी बड़ी शख्सियात इमरान की मकबूलियत से खौफजदा हैं। इमरान खान बड़े मार्जिन से पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। ये लोग डरते हैं कि कहीं मौजूदा स्टेटस को टूट ना जाए। फिर वो कहते हैं वाशिंगटन गए, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो कहते हैं वाशिंगटन गए, हमारी बातचीत हुई, वहां से रद्द अमल आने वाला था, वाशिंगटन डीसी से रद्द अमल आने वाला था। हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीकी पपेट हुकूमत बनने की हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने अपने डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। फिर उन्होंने अपने मिनरल्स अमेरिका के हवाले करने की कोशिश की, क्रिप्टो करेंसी के जरिए खुशामद की। फिर पाकिस्तान के अंदर जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर होने वाले क्रैकडाउन के बारे में कहते हैं कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर सख्त क्रैकडाउन जारी है। ट्विटर को पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर तकरीबन बंद कर दिया गया था। इस वक्त पाकिस्तानी अवाम एक मुश्किल तरीन सूरत हाल से गुजर रही है। मेरी ख्वाहिश है, कासिम खान कहते हैं, सुलेमान कहते हैं मेरी ख्वाहिश है, और ये जमाइमा खान साहिबा जुल्फी बुखारी की कंसर्न से ज़ाहिर है कि इस तरह के इंटरव्यूज होते हैं। वो कहते हैं मेरी ख्वाहिश है कि मुस्तकबिल करीम में पाकिस्तान में आज़ादाना इंतखाबात हों, मेरे वालिद आज़ाद हों, साफ और शफाफ इंतखाबात हों। इमरान खान 95% अवाम के नुमाइंदा है और वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन अभी कोई बेहतरी नजर नहीं आई। उन्होंने 180 केसों में इमरान खान को जकड़ रखा है। हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान हमें किसी भी किस्म की स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। कासिम खान सुलेमान कहते हैं कि हमारा वीजा अभी तक जारी नहीं किया गया और ना ही लगता है कि जारी किया जाएगा।
پھر کہتے ہیں کہ ہر کوئی جانتا ہے، یہاں تک کہ عمران خان کے مخالفین بھی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے. اگر عمران خان کرپٹ ہوتا تو ان کے ساتھ طاقت میں ہوتا. عمران خان کو ڈیلیں آفر کی جا رہی ہیں. خان صاحب کو کیا آفر کیا جا رہا ہے؟ ڈیلیں آفر کی جا رہی ہیں. عمران خان ڈیل کر کے بآسانی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے. میں نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے والد کو اپنے موقف سے پیچھے ہٹتے نہیں دیکھا. یہ ہے اصل پوائنٹ. یعنی خان صاحب کسی بھی معاملے کے اوپر، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ خان صاحب کسی بھی معاملے کے اوپر اگر سٹینڈ لے لیتے ہیں تو اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. وہ اپنی سیاسی پوزیشن چھوڑنے یا جلاوطنی قبول کرنے کی بجائے جیل برداشت کرنا زیادہ بہتر سمجھیں گے. تو اپنے موقف سے، یعنی اپنے معاملات پر ڈٹے رہنے، یعنی وہ اب پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ والا جو مدعا ہے اس کے اوپر ان کے وارثوں نے بات کر دی ہے کہ عمران خان صاحب پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اب یہ والا معاملہ جو ہے مرکزی قیادت کتنا انڈورس کرتی ہے دیکھنا ہوگا. وہ جو ٹھشوں ٹھوں کے علاوہ اور کچھ کرتے نہیں ہیں. اوپن ایئر جو ہے اسمبلی لگا لینے سے خان صاحب نے نہیں باہر آ جانا. اب یہ ان کی کال، اور وہ کہتے ہیں نا کہ بس چند دن بعد ہم آنے لگے ہیں ڈیالہ کے باہر، وہ ختم ہی نہیں ہو کے دے رہی. 3 سال گزر گئے، 3.5 سال. تو اس میں سوال تو بہرحال مرکزی قیادت سے بنتا ہے کہ آپ سے بہتر کام تو پھر زلفی بخاری، شہباز گل، جمائمہ خان، قاسم خان، سلیمان خان یہ لوگ کر رہے ہیں. تو پھر آپ کو اپنے کنڈکٹ کے اوپر لوگوں کو جواب دہ ہونا پڑے گا. اب آ جاتے ہیں اگلی خبر کے. جی فیصل چودھری صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان نے جن پہ اعتماد کا اظہار کیا وہ نالائقوں کے آئی جی ہیں، اور خان صاحب کو بہت دیر سے اپنی ٹیم کی نااہلی کا احساس ہوا ہے. پی ٹی آئی پہ قابض قیادت کے پاس نہ کوئی حکمت عملی ہے اور آگے بڑھنے کا نہ کوئی راستہ. تحریک انصاف موجودہ سیاست میں غیر متعلقہ ہو چکی ہے. یہ فیصل چودھری صاحب کہتے ہیں. اور غیر متعلقہ تو بہرحال ہے کہ آپ نے نہ صرف کمپرومائز کیا، نہ صرف اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹے، بلکہ اس حکومت کو پورا فلور دیا کہ وہ اس کے اوپر پلے کرے، اس کے اوپر سٹرائک کرے، شارٹ پچ بال کے اوپر سکسر لگائے یا فل ٹاس کو گراؤنڈ سے باہر پھینک دے. تو آپ نے کسی بھی مدعے کے اوپر، وہ چاہے مہنگائی کا معاملہ ہو، چاہے بیڈ گورننس کا معاملہ ہو، چاہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو، چاہے عدالتوں کا عدالتوں کا تمام تر معاملات کے اندر سرنڈر کر لینا ہو، ان سب کے اوپر کہیں کھل کر نہ تو بیانات دی ہیں اور نہ ہی آپ سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ آپ کو بیان دیں گے. تو ان حالات کے اندر پھر آپ سے سوال تو بنتا ہے. اب ہمارے بہت سارے دوست جیسے صدیق ہیں، صدیق جان، یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان اپنی وکلا ٹیم سے بڑے شدید ناراض ہیں. اور عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے بھی پتا ہے کہ آپ ایک حد تک مزاحمت کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم عدالتوں میں جا کر وکیل بیٹھے تو صحیح، وہ بھی نہیں جائیں گے اور اتنے پیسے لیے جا رہے ہیں تو پھر کس سے سوال کیا جائے گا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی. اور ہمارے ہاں اس وقت ڈیبیٹ کیا چل رہی ہے کہ اب اگر کسی نے ترنول جیسے علاقے کے اندر برج کو یا سڑک کو اسٹریٹ آف ہرمز بول دیا ہے کہ یہاں اس کو بنا دیا گیا ہے کیونکہ لوگ وہاں سے ان کے مطابق مبینہ رشوت لیتے ہیں، تو اس کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی ہے جی. اس کے اوپر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے پیکا کے تحت. مطلب اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں جی ذرا ایران اور امریکہ کی بات کرتے ہیں جی. صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ جلد بازی نہیں کروں گا، ایران سے ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جو ہمیشہ قائم رہے. ٹرمپ کا ڈیل کی صورت میں ہرمز کھولنے کا اعلان. امریکی صدر نے ایران کے خلاف جوہری ہتھیار استعمال نہ کرنے کا اعلان کر دیا. کہتے ہیں کہ جب ایران کو روایتی جنگ سے تباہ کر دیا ہے تو جوہری ہتھیار کیوں استعمال کیے جائیں. صحافی کے سوال کو احمقانہ قرار دے دیا. ٹرمپ کہتے ہیں ایران امریکہ پر ایٹمی حملہ کر سکتا ہے. یہ صورتحال اس سے بری نہیں کہ ایران عرب ممالک بشمول اسرائیل کو تباہ کر دے. مستقبل میں ایران امریکہ اور یورپ پر ایٹمی حملہ کر سکتا ہے. اگر ہم نے انہیں ابھی نہ روکا یورپ میں نیوکلیئر ہولوکاسٹ ہو سکتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے جس کا ہم خدشہ ظاہر کر رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسا ذہنی مریض کسی بھی وقت جو ہے ایران کو ٹارگٹ کر سکتا ہے نیوکس سے. اللہ خیری کرے. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں میرے پاس وقت ہے، ایران کے پاس نہیں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے. جبکہ ادھر جو ہے بیرسٹر سلمان صفدر کہتے ہیں اڈیالہ جیل میں ملاقات کے دوران کیسز پر تفصیلی گفتگو ہوئی اور تمام قانونی معاملات پر خان صاحب نے ہدایات جاری کی. پارلیمنٹیرینز کے استعفوں کے حوالے سے خان صاحب نے ایک لفظ بھی نہیں کہا. صبح سے سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی خبریں غیر ذمہ دارانہ اور بالکل غلط ہیں. اور پھر اچھا ایک اور چیز تھی جو میں آپ کو بتانا بھول گیا. قاسم خان نے ایک اور بات بھی کی خان صاحب کی بینائی سے متعلق. ویری امپورٹنٹ. وہ کہتے ہیں ہمارے والد اپنی بصارت کا 80% کھو چکے ہیں. وہ مہینوں سے اپنی آنکھ کی شکایت کر رہے ہیں لیکن نظر انداز کیا جا رہا تھا. اب اس کا علاج بھی بعد میں ہوا تب ہو جانا چاہیے تھا. یہ اچھی حالت میں نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی مریت نہیں ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے. انہوں نے ہمیں کوئی میڈیکل رپورٹ نہیں دی. سب کچھ چھپا ہوا ہے. چینل 4 نیوز سے انہوں نے بات کی ہے اور اس کے اوپر جو ہے
فردر بندہ کیا ہی کہے. ایک اور امپورٹنٹ کامنٹ جو ہے وہ فواد چودھری صاحب کا. فواد چودھری صاحب پی ٹی آئی کے ایک سینئر لیڈنگ رہنما رہ چکے ہیں, ابھی کلیم کرتے ہیں کہ ابھی بھی ہوں, لیکن بہرحال ان کو پی ٹی آئی کا حصہ نہیں سمجھا جاتا. وہ کہتے ہیں کہ سلمان راجہ, حامد شیخ, شیخ وقاص وغیرہ جلد تحریک انصاف سے استعفیٰ دے دیں گے اور بہانہ بنائیں گے کہ علیمہ خان اور عظمیٰ بی بی اور نورین بی بی نے کام نہیں کرنے دیا, ورنہ تو ہم نے پتہ نہیں کیا کر دینا تھا. عمران خان کی فیملی کو نئی قیادت کے لیے سیاستدانوں سے انتخاب کرنا چاہیے, کیونکہ تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے, کوئی بار کونسل نہیں ہے. پارلیمانی پارٹی میں کئی اچھے سیاستدان موجود ہیں جو بہتر متبادل ہو سکتے ہیں. مشورہ برا نہیں ہے, کیونکہ لیگل ٹیم صرف لیگل کاموں کے لیے ہونی چاہیے, اور جس طرح سے انہوں نے بکھیڑا کھڑا کر دیا نا, اس کے بعد یہ مشورہ اتنا برا مشورہ بھی نہیں ہے. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت, زیادہ لگتی ہے انتہائی معذرت, اور زیادہ لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ عمران ریاض خان کہتے ہیں کہ موجودہ ملٹری رجیم کو اندازہ ہی نہیں کہ وہ اپنے لیے کتنا بڑا گڑھا کھود رہے ہیں. طاقت کے گھوڑے اور امریکہ کی گود میں سوار ظالموں کے ٹولے کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی. جبکہ شیر افضل مروت کہتے ہیں میری بیرسٹر گور سے بات ہوئی, سنیے گا مروت صاحب کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں میری بیرسٹر گور سے بات ہوئی ہے, انہوں نے بتایا کہ بشرا بی بی کی رہائی کے لیے مقتدریہ نے 3 شرطیں رکھی ہیں. نمبر 1, جلسوں سے دور رہیں, کوئی کنونشن نہیں, میڈیا سے دور رہیں. شیر افضل مروت صاحب اب کوئی نہ کوئی وہ بات ایسی بتا دیتے ہیں جس کے اوپر یقیناً وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے کنٹروورسی ڈیولپ ہوتی ہے, اور کب ہوتی ہے یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو بیرسٹر غور صاحب یہ والی بات خود انڈورس کر دیں, بہرحال اینی ہاؤ کیوٹی پائی آف دا پارٹی تو ہے نا جی, خود ہی یہ بات کر دیں, وہ کیوں نہیں کر رہے. عدنان عادل صاحب کہتے ہیں جنہوں نے الیکشن سے پہلے 200 سے 300 روپے یونٹ بجلی مفت دینے کا اعلان کیا تھا, انہوں نے لوگوں کے ذاتی سولر بجلی پر بھی فیس مقرر کر دی ہے. مفت بجلی دینا تو دور کی بات ہے. اب اندازہ کیجئے کہ اگر آپ سن لائٹ سے وٹامن ڈی لیں گے تو اس پر بھی ٹیکس لگ سکتا ہے ان حالات کے اندر. اگر آپ ہوا سے آکسیجن لیں گے درختوں کے قریب سے گزرتے ہوئے, کوئی سن رہا ہوگا تو سمجھ ہی گیا ہوگا, ہیں ہوا سے آکسیجن لیں گے درختوں کے قریب سے گزرتے ہوئے تو اس پر بھی ٹیکس لگ سکتا ہے. معذرت کے ساتھ ایسے آئنسٹائن اور ارسطو اس حکومت نے پال رکھے, تو بندہ کیا ہی کہے. اور یہ مقبول جان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے, لعنت ہے ان حکمرانوں پر جو اللہ کی بے حساب دی جانے والی نعمت پر بھی بھتہ وصول کرتے ہیں. جبکہ صدیق جان کہتے ہیں کہ عمران خان کے لیے عدالتیں کھلی بھی ہوں تو بند ہیں, انسانی حقوق کی پامالیوں پر عدالتیں کھلی بھی ہوں تو بند ہیں, اظہار رائے کی آزادی پر عدالتیں کھلی بھی ہوں تو بند ہیں. جن چیزوں پر عدالتوں کو کھلا ہونا چاہیے ان پر عدالتیں بند ہیں, جن چیزوں پر سپریم کورٹ کو سٹینڈ لینا چاہیے ان پر تو کچھ بھی نہیں کرتی, جو کام آئینی عدالت نے کرنا ہے ان پر وہ کچھ نہیں کرتی. اور ان حالات کے اندر بندہ سوال کرے تو کس سے کرے. یہ سینیٹر خرم ذیشان ہے, یہ صاحب فرماتے ہیں کہ جی ہم سب کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. سر بہت پہلے ڈوب مرنا چاہیے تھا, بہت دیر بعد ریئلائز ہو گیا. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. قاسم خان سوری کہتے ہیں یہ وسیم عباس کے بارے میں, ان فنکار صاحب کی باتیں سن کر ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں سارا ظلم ڈاکٹر شہباز گل اور تحریک انصاف کا سوشل میڈیا کر رہا ہے. بہت سارے لوگوں کو اور بھی یہی لگتا ہے, لیکن حالات اس سے بالکل مختلف ہیں. میکسیمم کامنٹس کیجئے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی الوقت اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.